الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم صدق اللہ العظیم۔ کچھ دنوں سے ایک موضوع زیر بحث ہے۔ سوشل میڈیا پر اینکرز نے اور دیگر لوگوں نے پورا میڈیا کو سر پر اٹھایا ہوا ہے، پوری دنیا کو اور زمین کو، کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے عورتوں کی توہین کی ہے۔ آیا عورتوں کا بازاروں میں گھومنا پھرنا، بے حیائی کرنا اور مجلسوں میں جانا یہ بے حیائی ہے، یا بے حیائی کے کاموں کی نشاندہی کرنا اور برائی کو برائی کہنا یہ کسی کی توہین ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ برائی کو دیکھو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس برائی کو روک لو۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اس برائی کو روکنے کی، تو ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روکیں۔ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو، آپ حکمران ہے، آپ سربراہ ہے، آپ اہل علاقہ کی معزز شخصیت ہے، آپ کو لوگوں نے بڑا بنایا ہے، آپ سردار ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہے کہ آپ اس برائی کو ہاتھوں سے روک سکتے ہیں، تو یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے کہ آپ اس برائی کو ہاتھوں سے روک دیں۔ لیکن فرمایا کہ اگر یہ آپ کو حاصل نہیں، آپ اس برائی کو ہاتھوں سے نہیں روک سکتے، آپ کے پاس کوئی ایسا منصب نہیں ہے، ایسا عہدہ نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس برائی کو ہاتھوں سے روک لے، تو پھر فرمایا فبلسانی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر طاقت نہیں ہے تو آپ زبان سے کم از کم اس برائی کو روک لے، اس کی نشاندہی کر لے۔ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ اب برائی کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ برائی یہ تو نہیں ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے آپ اس کو روکے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے آپ اس کو روک لے، کوئی شخص روزے رکھ رہا ہے آپ اس کو روک لے، کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے آپ اس کو روک لے، یا کوئی شخص زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، بیت اللہ شریف کے حج کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، یہ تو برائی نہیں ہے نا، یہ تو نیکی کے کام ہے۔ آپ برائی کو روکیں گے، اللہ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور قرآن میں بھی ارشاد امر بالمعروف و نہی عن المنکر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں ایسی جماعت کا ہونا چاہیے، لازمی ایسی جماعت موجود ہو جو لوگوں کو کیا کرے، یأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلائے، راغب کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روک لے۔ اب برائی کیا ہے؟ ظاہری بات ہے، بے حیائی کرنا، نماز کا نہ پڑھنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، اسی طریقے سے زنا کرنا اور فحش باتیں کرنا، اور اسی طریقے سے چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا، یہ سب، کسی کا حق کھانا، کسی کا مال وہ زبردستی لینا، ضبط کرنا، ہاں کسی کو طعنے دینا، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ یہ برائیاں ہے۔ اور اسی طریقے سے مردوں کا فحش کام کرنا، غلط کام کرنا، اور اسی طریقے سے عورتوں کا فحش گوئی کرنا، فحش کام کرنا، غلط کاموں کی طرف جانا، اور اسی طریقے سے بے پردگی کرنا، غیر مردوں کے ساتھ ملنا جلنا، پردے کا خیال نہ رکھنا، اور بغیر محرم کے سفر کرنا، بغیر محرم کی کسی جگہ پہ رات گزارنا، اور اس ایسے جمکٹے میں جانا، جمع غفیر میں جانا کہ وہاں پر غیر محرم موجود ہے، پردے کا کوئی لحاظ موجود نہیں ہے، اور پھر ایسے کپڑوں میں جانا کہ آپ کے کپڑے ایسے ہیں کہ آپ کی جسم نظر آ رہی ہے اس میں، تو یہ کیا ہے؟ برائی ہے۔ اب لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ ان برائی کو روکتے، اس کے بارے میں لوگ احتجاج کرتے، جو اینکر حضرات ہے اور جو بھی ہے میڈیا پر آ رہے، وہ مولانا صاحب کو نشانہ بنا رہے۔ اب برائی کو برائی کہنا یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کے ہاتھ پہ آپ اس برائی کو نہیں روک سکتے، دوسرا درجہ زبان کا ہے، اور اگر زبان سے بھی آپ نہیں روک سکتے
تیسرا درجہ وہ ہے کہ آپ اس کو دل میں برا مانیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو آپ دل سے اس کو برا مانیں، کم از کم یہ دل میں یہ سوچے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام جو ہو رہا ہے یہ کام غلط ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے اس طرح۔ اگر آپ اس کو دل میں بھی برا نہیں مانتے تو ایمان کا جو تیسرا درجہ جو ضعیف درجہ ہے وہ بھی آپ کے اندر موجود نہیں ہے پھر۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ کم از کم برائی کو تو دل میں برا مان لینا۔ ایک بندے نے اگر برائی کی تردید کی ہے، اس نے کسی عورت کی توہین نہیں کی ہے، اس نے یہ تو نہیں بولا کہ اس پارٹی کے جو عورتیں ہیں وہ ساری اس طرح ہے، اس نے یہ نشاندہی کی کہ یہ جو عورتیں اس پارٹی میں ہے اور ان کا یہاں پہ اس طریقے سے آنا جانا اور اس طرح فضول باتیں کرنا کہ فلاں شخص اگر میرے بیڈ روم میں آ جائے نعوذ باللہ اور میں اس کو پرپوز کرنا چاہتی ہوں، اگر وہ مجھے پرپوز کرے تو میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، اور اسی طریقے سے میری ماں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس سے شادی کرے۔ اور کسی نے پوچھا کہ آپ کا باپ جو ہے نا برا نہیں مانیں گے؟ کہہ رہے نہیں، وہ برا نہیں مانیں گے، میری ماں اس سے ملنا چاہتی ہے، وہ اس سے تعلقات بنانا چاہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے پتہ نہیں ہے کیا فحش گوئی، فحش باتیں کرنا، غلط باتیں کرنا، یہاں تک کہ مردوں میں سے کسی نے یہ بھی کہا کہ عمران خان جو ہے نا وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے اور پیغمبر کا خلیفہ ہے اور قرآن کا وارث ہے، نعوذ باللہ۔ ایک انسان کی شکل وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اور اس کا جسم سر تا پاؤ وہ اس کا جسم مکمل انگریز کی غلامی میں وہ بالکل اس کی طرح موجود ہے کہ وہ بالکل ایک قسم کا انگریز لگ رہا ہے۔ اب اس کی شکل جب سنت کے مطابق نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کون ہے؟ وہ علماء ہے، اور زمین پر اللہ کے خلیفہ اور وہ کون ہے؟ وہ اچھے لوگ ہیں، وہ انبیاء تھے، پھر علماء کرام ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے باتیں کرنا انسان اس پہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور ایک عورت نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ نعوذ باللہ عمران خان اس صدی کا پیغمبر ہے، نعوذ باللہ، کسی کا نام نہیں لینا چاہیے، لیکن اس طرح کی باتیں کرنا، اب ان باتوں پر کسی نے تردید بھی نہیں کی کہ یہ بات غلط ہوئی ہے۔ آپ کی اسٹیج سے آواز آ رہی ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کو دبائے، اس کو روک لے۔ اگر کوئی ایسی شخص وہاں پہ ایسی عورت موجود ہے یا ایسا کوئی مرد ہے جو قیدیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کے ناموس پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور آپ سچے رسول ہو، سچے محب رسول ہے، آپ کو چاہیے کہ اس شخص کو اپنے اسٹیج سے ہٹائے، اس پر ایکشن لے اور اس کو بولے کہ آپ توبہ استغفار کریں اور اپنی باتوں سے آپ باز آ جائے، اعلان کریں کہ میں نے یہ غلط بات کہی ہے۔ لیکن کسی نے تردید نہیں کی ہے۔ اور یہاں تک کہ کسی نے یہ بھی کہا کہ بھئی قبر میں پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے جوانی کہاں صرف کی، مال کہاں لگایا۔ علی محمد جان وہ یہ کہہ رہا تھا، اس نے یہ بات کی کہ بھئی مجھ سے جب پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے وقت کہاں لگایا، میں فخر سے کہوں گا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اب یہ بات کہاں سے آ گئی، کون سی کتاب میں ہے؟ اب اسلام کو، شریعت کو سیاست کے ساتھ جوڑنا اور اس کو سیاست کا رنگ دینا، یہ بالکل شرعاً یہ چیز جائز نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب کون سی بات بندہ یاد کرے؟ سوشل میڈیا پر ساری چیزیں موجود ہے، سب کو، عوام کو پتہ ہے، لیکن یہ بات، یہ چیزیں ان لوگوں کو نظر آ رہی ہے جن کی بصیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھ کی، حقیقت کی آنکھ کی ان کے پاس موجود ہے، ان سے سلب نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا، وہ مہر منافقت لگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگایا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ہے، ان کے کانوں میں کیا ہے، اس میں بھی پردے ہے۔ ان کو کوئی اچھائی نظر نہیں آ رہی، ان کو برائی نظر نہیں آ رہی، اچھائی اور برائی کے درمیان ان کو تمیز نظر نہیں آتا، ان کو اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی۔ اگر کسی نے اچھی بات بتائی اور اچھائی کی بات کسی نے کر دی، لیکن آپ کا اس کے ساتھ نہیں لگ رہے، کوئی سیاست میں آپ اس کے ساتھ آپ کا ٹکر ہے تو آپ ان کی بات کو رد کر رہے۔ اب غلط بات کرنا یا غلط کام کرنا، کوئی بھی شخص غلط کام کرے، کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، وہ سیاسی جماعت سے ہو یا وہ مذہبی جماعت سے ہو، وہ غلط کام کرے، وہ غلط ہے، وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک عورت نے جب چوری کی تھی اور نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور اس کے لیے سفارش کے لیے کہ یا رسول اللہ، یہ بڑا قبیلہ ہے، ان کو آپ چھوڑ دیجئے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اس طرح کرتی تو اس کو بھی میں سزا دیتا، اس کو بھی معاف نہ کرتا۔ تو یہ برائی جو بھی کرے اس کو سزا ملنی چاہیے، برائی جو بھی کرے اس کو برائی کہنا چاہیے۔ اگر ہم برائی کو برائی نہ کہے اور برائی کو برائی کہنے والے شخص کے پیچھے ہم باتیں کریں، جس نے برائی کو برائی کہا ہے ہم اس کی تردید کرے، اس کو گالیاں گلوچ کرے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر پھٹکار ہے، لعنت ہے ہمارے اوپر کہ ہماری سوچ وہ اتنے بدل گئی کہ ہم اچائی کے بیان کرنے والے شخص کو ہم برا بلا کہے۔ ایک عورت کہہ رہی ہے، اس نے سلوگن اٹھایا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کی شکل میں شیطان، نعوذ باللہ۔ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہہ رہے کہ بھئی انسانی شکل میں یہ شیطان ہے، اور پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا لعنت پیش کر رہے۔ اپنے اوپر بھی لعنت پیش نہ کرے، لعنت تو بہت بری چیز ہے، لیکن ان عورتوں پر لعنت پیش کرے جس پر اللہ اور اللہ کے رسول لعنت پیش کر رہے، کہ جو عورت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت گھر سے نکلتی ہے وہ تیار ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو تیار کرتی ہے اور خوشبو لگاتی ہے، تو یہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے باہر اور مردوں کے پاس سے گزرتی ہے تو لوگ اس کو شہوت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بیچتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو عورت ہے قضا و قضا، یہ عورت اس طرح ہے، یہ زانیہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے اس عورت کو زانیہ کہا، نعوذ باللہ۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ عورتوں کی توہین ہے، کیونکہ عورتوں کو کہا گیا، بھئی عورتوں کی نہیں کہا گیا، اس عورت کو کہا گیا جو عورت اس طرح کام کرتی ہے، اس کو کہا گیا کہ یہ زانیہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورتیں ہیں یہ ناقصات العقل ہے، اور اسی طریقے سے ناقصات الدین ہے۔ کس طرح ناقصات الدین ہے، ناقصات العقل ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورتیں ہیں ان کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور اسی طریقے سے عورتوں پر جب بیماری آتی ہے اس ٹائم یہ عبادت نہیں کر سکتی، تو اسی طریقے سے ناقصات الدین بھی ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت ہے یہ پسلی سے پیدا ہے، یہ ٹیڑھی ہے، اگر آپ کو اس کو سیدھا کرنا چاہے تو سیدھے نہیں ہو سکتی۔ اب لوگ اٹھ جائے اور یہ باتیں شروع کرے کہ بھئی عورت جو ہے یہ اس کی تذلیل ہے اور اسلام میں عورت کے حقوق نہیں ہے، تو یہ بات کتنی غلط ہوگی۔ اسی طریقے سے جو شخص برائی کو برائی کہے، ہم سب کو چاہیے کہ اس کا ساتھ دے، ہم اس برائی کو روکیں۔ عورتوں کا اس طرح محفلوں میں جانا اور وہاں پر جا کر پھر فضول باتیں کرنا، فحش گوئی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فحش گوئی سے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، جو عورتیں اس طرح فاحشہ کام کرتی ہے، فحاش جو عورتیں ہیں، تو اس کے ساتھ کیا کرے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اس پر 4 جگ گواہ پیش کرے۔ تو بہرحال یہاں پر جو عورتیں ہیں، زنا صرف یہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت زنا کرے، زنا یہ بھی ہے آنکھوں کا بھی زنا ہے، اسی طریقے سے ہاتھوں کا زنا ہے، پیروں کا زنا ہے، تو یہ زبان کا بھی ہے۔ آپ کسی عورت کو اس طریقے سے بیان کر رہے، آپ سامنے کھڑے ہیں، جب 2 عورتیں سامنے ہوتی ہے تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے محفلوں میں عورتوں کا جانا، یہ قرب قیامت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو دجال کے لشکر میں عورتوں کا بہت زیادہ جمع غفیر ہوگا، عورتیں بہت زیادہ شامل ہوگی اس میں۔ اور فرمایا یہاں تک کہ ایک مومن مرد جب اپنے گھر میں جائے گا تو ان کی عورتیں وہ اس لشکر کی طرف جائے گی، وہ کوشش کرے گی کہ اس لشکر کی طرف چلی جائے، اور یہاں تک کہ ان کو رسیوں سے باندھے گی، کو رسیاں توڑے گی اور اس لشکر میں جا کے شامل ہوگی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج اس میں محفلوں میں اور جلسوں میں جاتی ہے، کثرت کے ساتھ شریک ہوتی ہے، تو یہ جو جلسہ گاہ ہے، یہ جو لشکر ہے، یہ کون سا لشکر ہے؟ یہ دجال کے لیے وہ تیاری ہے، ان کے لشکروں کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح فحاشی سے بچائے۔ ایک مومنہ عورت کے لیے اس کا گھر وہ سب سے زیادہ، اس کا گھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وقرن فی بیوتکن، عورتوں کو گھروں میں ٹھہراؤ، ان کو بازاروں کی زینت مت بناؤ، اپنے جلسہ گاہوں کی زینت مت بناؤ، ان کے ذریعے سے لوگوں کو جلسہ گاہوں میں مت لے کر آؤ۔ جب لوگ عورتوں کو دیکھیں گے تو وہ جلسہ گاہ کی طرف آئیں گے، جب وہاں پر آئیں گے، کچھ عورتیں کہہ رہی تھی جلسے میں، وہ کہہ رہی تھی مردوں کو کہ آپ مرد ہمیں دیکھ کر آپ کو پھر بھی جوش نہیں آ رہا،
نعوذ باللہ، یہ کس طرح باتیں ہیں؟ ایسی باتیں ہیں کہ انسان اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا۔ لیکن ان برائیوں کو اگر کوئی شخص برا کہے تو پھر اس شخص کو لعن طعن کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس شخص کی برائی کی جاتی ہے۔ اور چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان برائیوں کی نہیں کرتے، ہم ان برائیوں کو روکتے، ہم ان سے یہ کہتے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہے، اپنی عورتوں کو گھروں میں بٹھا دو اور ان کو لعنت کا مستحق نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔